بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قتل کی کوشش۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ ابو طلحہ پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھے پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طلحہ کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر آئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے۔ لیکن اس وقت ابو طلحہ نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کے طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ اب ابو طلحہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے پر تیار، تو وہ عمرو بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طلحہ کے پاس آئے اور بولے، ابو طلحہ یہ عمرو بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے۔ تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طلحہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آؤزیدہ کر سکتی ہے؟ لیکن ان کا جواب سن کر عمرو بن عدیل نے کہا، ابو طلحہ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور کوشش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طلحہ بولے، اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنا اور میرے خلاف جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمرو بن ولید حبشیوں کفار کی حالت میں اس پر جادو کرا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ وحشی زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹوں میں مارا پھرا کرتا تھا۔ اس طرح دوسرا شخص معمول بن عدل بھی کفار کی حالت میں مرض مبتلا میں جب ابو طلحہ نے قریش کی یہ پیشکشی بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجہ سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طلحہ نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اس طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی محافظ بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آئے اور بولے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز چلتے مسجد حرام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔
اس وقت آپ سورۃ الاخلاق کی آیت 1-2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھ لیجئے۔ وہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑا۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھے، آپ کے نزدیک پہنچے، لیکن پھر اچانک واپس آ گئے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے محبوب کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو ہی وہ سجدے میں جائے گا میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد المناف میرا جو حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کسی قیمت پر داغ نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبیلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رخ رمانی اور سجدہ صعود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوئے، ایک دم ایک لذت طاری ہو گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آئے۔ ادھر پتھر پر ان کا ہاتھ اس طرح جم گیا، اس نے چاہا ہاتھ اس سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکے۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اسے واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔